الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، مولانا صاحب نے میرے بارے میں جتنی باتیں کہی ہیں سب ان کا حسن ظن ہے، آپ اس پہ یقین مت کیجیے، صحیح بات ہے، میں اس کو تواضع کے طور پہ نہیں کہہ رہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی بے شمار مخلوقات میں انسان بنایا تو اشرف المخلوقات، اپنی کریٹ کی ہوئی چیزوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے چیز۔ پھر انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں، آنکھ، ناک، کان، ساری چیزیں معذور نہیں۔ تو انسان بنایا، صحیح ٹھیک ٹھاک بنایا، اور ایمان بھی عطا کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ قابل ہیں، ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں، ہم سے زیادہ کمال والے ہیں، ایمان سے محروم رہ گئے، سمجھدار بھی ہم سے زیادہ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قابلیت اور سمجھداری نہیں، خدا کی مہربانی، اللہ کی مہربانی کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تھوڑا تصور کیجئے کہ یہ ایمان نہ ہوتا ہمارے پاس تو ہم کس حال میں ہوتے، کہاں ہوتے، کیا کر رہے ہوتے؟ کہ تو ہم نے زمین کو، آسمان کو، سورج کو، ستاروں کو، پیڑوں کو، یا اپنے ہاتھ سے مورتی گڑھ کے اس کو خدا بنا لیا ہوتا، خدا کا بیٹا، بھائی، کچھ اور بنا لیا ہوتا، کسی کو کچھ بھی کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذلت سے بچایا کہ جن چیزوں کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا تھا ان کو ہم خدا بنا بیٹھتے۔ اللہ نے اس ذلت اور رسوائی سے بچایا اور اپنے در پہ لے آیا۔ باوجود اس کے کہ ہم سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں، وہ اس نعمت سے محروم ہیں۔ تو اس نعمت کے ساتھ زندگی گزرے اور اسی نعمت کے ساتھ موت آ جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ مان لیجیے کوئی انسان ساری نعمتوں سے اس کو حاصل نہیں، لیکن موت کے وقت اس کے پاس ایمان نہیں رہا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ ہوگا یہ کہ پھر کبھی اس کو نجات نہیں ملے گی، ہمیشہ کی مشکل میں پھنس جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نواز کر اپنی نعمتوں کو کمپلیٹ کر دیا، تکمیل نعمت ہو گئی، بس اسی پر زندگی رہے اور اسی پر موت آ جائے۔ وہ کیسے؟ فرمایا جیسی زندگی ویسی موت۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیسی زندگی ویسی موت، اور جیسی موت ویسی آخرت۔ انٹر کنیکٹڈ ہیں ساری چیزیں، زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے موت، اور موت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آخرت۔ اب اچھی زندگی ہوگی تو اچھی موت آ جائے گی، اچھی موت آ جائے گی تو اچھی آخرت ہوگی۔ اچھی زندگی کے لیے اچھے عمل کی ضرورت ہے، لیکن عمل سے پہلے اچھی سوچ اور فکر کی ضرورت ہے۔ عمل شروع ہوتا ہے، آپ کے ایک پروسیس ہے پورا، وہ آپ کیا سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں، پھر کیسے ایکٹ کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔
یہ جو انسان ہے نا، میری باتیں بکھری ہوئی ہیں، میں کوئی بہت مقرر آدمی نہیں ہوں، میں بہت اچھا اسپیکر نہیں ہوں، تو معاف کریے گا، لیکن میں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کیے دے رہا ہوں۔ یہ جو جسم ہے نا انسان کا، ہم آپ سامنے سامنے بیٹھے ہوئے اور فیل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہم نے اس کو انسان سمجھا ہے، اس جسم کو انسان سمجھا۔ جب ہم نے اس جسم کو انسان سمجھا تو اس جسم کے لیے ہمیں فکر کرتے ہیں، ہم کیسا کھانا ہونا چاہیے، کیسا مکان ہونا چاہیے، کیسی گاڑی ہونی چاہیے، کیسے کپڑے ہونے چاہیے، فلاں فلاں فلاں، بہت ساری ضرورتیں ہیں ہماری، تو اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور پورا کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ بیمار ہو جائے تو علاج کرتے ہیں، یہاں تو علاج کے اوپر پیسہ نہیں خرچ ہوتا، ہمارے یہاں تو بہت پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں، اس بات کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ڈاکٹر کیسے بھی کاٹے، بتایا اس نے کہ آپریشن کرے گا تو ٹھیک ہے بھیا کرو، جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ کرو ہمارے ساتھ۔ اور ہم نے اپنے اس جسم کو انسان سمجھا، ظاہر میں ہے بھی، لیکن یہ تو اصلی انسان نہیں، یہ جسم تو کبھی انسان نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ انسان ہوتا تو ہماری موت پر اس میں سے ایک چیز بھی کم نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ سڑے گا، گلے گا، پھولے گا، پھٹے گا، برباد ہو جائے گا، بدبو آئے گی، اس میں گھر میں نہیں رکھ سکتے، چاہنے والے دوست احباب رشتے دار لے جائیں گے، منو مٹی میں دفن کر کے چلے آئیں گے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ یہ انسان نہیں تھا، اگر یہ انسان ہوتا، یہ جسم انسان ہوتا تو یہ باقی رہتا تھا۔ انسان کون ہے؟ روح۔ اللہ تعالی نے اس روح کو انسان بنا کر یہ جسم استعمال کرنے کے لیے عطا فرمایا، اور مدتیں الگ الگ، ایک مدت بھی کر سکتے تھے سب کی، کہ سب لوگ 80 سال جئیں گے، 120 سال جئیں گے، 60 سال جئیں گے، کوئی 40 میں، کوئی 60 میں، کوئی 80 میں، کوئی 120 بھی۔ جب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، آدمی کے لیے وہ مشکل میں بولنا مشکل، کھانا مشکل، بیٹھنا مشکل، اگر لمبی عمر ہو جائے، الى ارذل العمر لکي لا يعلم بعد علم شيئا، ایسا اللہ تعالیٰ چاہے تو ویسا بھی کرتے ہیں، وہ کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ روح کو یہ جسم یوز کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے دیا، اور اس روح کو اس عالم سے اس عالم میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ یہی تو ایمان ہے، یہی ایمان کا حصہ ہے ہمارے، کہ ٹرانسفر ہوگا۔ اچھا، پھر وہاں سے واپس پھر کہیں اور ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ وہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے ہاں کے لوگ، غیر مسلم جو ہیں، ہندو لوگ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آواگمن ہوگا۔ آواگمن کا یہ ہندی اس کا سنسکرت کا لفظ ہے، اس کا مطلب آنا جانا ہوگا۔ آپ کی روح، آپ اچھا کام کریں گے، آپ کو بھیج دیا جائے گا، تو آپ کو پھر بادشاہ کے گھر میں پیدا کر دیا جائے گا، یا کسی اور اچھے پڑھے لکھے گھر میں پیدا کر دیا جائے گا، عزت دار گھرانے میں پیدا کر دیا جائے گا، اور بدی کرو گے، برے کام کرو گے تو کتا بنا کے پیدا کر دیں گے چاہیے۔ وہ ایک کانسیپٹ ہے، وہ بھی ایک موت کا، اور موت کے بعد کا۔ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو پھر کہیں اور نہیں جانا ہوگا، ایک عالم برزخ ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت جہنم کا فیصلہ کر دیں گے، بس کلوز ہو جائے گا، بس پھر ہمیشہ ویسے ہی چلے گا جیسا چلے گا۔ تو یہ جسم اور روح دو چیزوں کا مجموعہ ہے جس کو ہم انسان سمجھتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ہم بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، اس میں سے روح کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا، منتقل کر دیا جائے گا، تو یہ ڈیڈ باڈی ہوگی، میت ہوگی۔ تو یہ نہیں کہتا کہ ابا جی یہاں لیٹے ہوئے ہیں اور تم شور مچا رہے ہو، میت رکھی، شور تو مت مچاؤ، کم سے کم دھیان کر لو، میت رکھی۔ نام چلا، سب سے پہلے نام جاتا ہے آدمی کا، ابا جی، اماں جی، بھائی صاحب، مولانا صاحب، حضرت جی، کوئی کچھ نہیں، وہ تو گئے، وہ حضرت جی گئے، اس میں سے ابا جان گئے،
بہت ہی سیدھا سا ہے. ہر سوسائٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے, صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں, سب جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. آدمی گیا اس میں سے نکل. تو جسم کی زیبائش, جسم کا آرام, جسم کی راحت اور جسم کی بیماریوں کا علاج, اس سب کا حکم دیا گیا ہے. یہ سب ہمیں کرنا ہے, کرنا چاہیے, کرنے میں کوئی برائی نہیں, لیکن روح کو جو اصلی انسان ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے. پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ ہم نے جسم کو تو فکر کر لی, روح کو اگنور کر دیا. کیا کیا ہے پرابلم روح کی؟ تکبر, غیبت, بدگمانی, جھوٹ, لالچ, بے صبری, اور پھر ان سب کا انجام دو چکے. اور بے فکری کا انجام, بے فکری کے انجام میں خطرہ اس بات کا کہ موت ایمان پر ہوگی یا نہیں. یہ خطرناک ہے. یہ تو میں نے آپ کو سمٹمز بتائے, بیماریاں بتائیں, سمٹمز نہیں, بیماریاں بتائیں. تمام بیماریوں کی ماں ہے تکبر, کیونکہ اس کی وجہ سے اکثر بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. آدمی میں فیک انسان کریٹ کر دیتا ہے تکبر. وہ پھر وہ اچھی گاڑی, بڑی گاڑی, بڑا مکان, قیمتی چیزیں, قیمتی کپڑے, اور پھر اس کی وجہ سے لالچ, اور لالچ کی وجہ سے دھوکہ, اور ساری چیزیں جو غلط سلط سماج میں ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے غصہ ناک پہ بیٹھا رہتا ہے. بھئی اگر تکبر نہیں ہوگا اور انسان سمجھ لے گا کہ میں پیس آ جائے گی, تو آدمی کی پرسنالٹی ہی چینج ہو جائے گی, سب کے ساتھ ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائے گا. سو ایٹیٹیوڈ کی پرابلم بھی تکبر ہی کی وجہ سے آتی ہے. عجیب راز ہے. اور سب سے بڑی بات ایک یہ ہے, تمام بیماریوں کی ماں ہے تکبر جو ہے. ایک اور بات ہے, جس انسان کے دل میں, دماغ میں تکبر کا کیڑا بیٹھ گیا, وہ دراصل اللہ رب العزت سے مقابلہ کر رہا ہو. اس سے بڑی کوئی خراب بات ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان ہو کر پروردگار سے مقابلہ کر رہا ہو. وہ جانتا نہیں ہے کہ میں اللہ میاں سے مقابلہ کر رہا ہوں, لیکن اللہ تعالی کو ہی تکبر زیب دیتا ہے. وہ متکبر ہے, وہ کریٹر ہے, وہ اس کو ہر چیز زیب دیتی ہے, یعنی تکبر سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ہے. انسان کو اس کا اختیار کیا ہے انسان کا؟ سو ہمارے پاس جسمانی بیماریوں کے بارے میں ہم لوگ جتنی فکر کرتے ہیں اس کی آدھی فکر, پوری نہیں, صرف آدھی فکر روحانی بیماریوں کے بارے میں کر لیں. اس کے بارے میں صرف آپ فکر کرنے لگیں گے, سوچنے لگیں گے, آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنا کھانا جیسا کھاتے ہیں ویسا ہی کھائیے, کپڑا جیسا پہنتے ہیں اور اس سے اچھا پہن لیجیے. آپ گاڑی جو استعمال کرتے ہیں اللہ میاں توفیق دے, اور اس سے اچھی خرید لیجیے. سب کام ویسا ہی کر چلے گا. صرف آپ اپنے دل کی نگرانی شروع کرتے ہیں. یہ بادشاہ ہے ہمارا. اذا صلحت صلح الجسد كله, اذا فسدت فسد الجسد كله. اگر یہ سدھر گیا آپ پورے سدھر جائیں گے, اگر یہ بگڑ گیا آپ پورے بگڑ جائیں گے, کوئی چیز بچے گی نہیں. تو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کا علاج کرنا ہے. دل سے تکبر نکال دیجئے, نکالنے کی کوشش شروع کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت کریں گے, مدد کریں گے. کوئی چیز, کچھ باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کچھ الگ سے کچھ کرنا ہے. یہ میری ایک دو باتیں تھیں. تو انسان ہمیں بنایا, ایمان عطا فرمایا, ہم روح, ہماری جسم, اس کا رشتہ اور اس کا پروٹیکشن. جسم کا پروٹیکشن جیسی ضروری ہے, ایسی روح کا پروٹیکشن بھی ضروری ہے. اس کی کچھ خدمت کری جائے, روحانی غذا پہنچائی جائے اسے. جو اب تو شعبان آ گیا, رمضان ہمارے پاس آ ہی گیا. اللہ تعالیٰ
زندگی میں یہ رمضان عطا کر دے قبولیت کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، کہ یہ رمضان ایسا رمضان بن جائے کہ جس رمضان کو حاصل کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے پروردگار کے ہاں کہ بس اب یہ اس بندے کو میں نے قبول کر لیا، یہ ایمان کے ساتھ رہے گا، ایمان کے ساتھ جائے گا۔ یہ رمضان ایسا بن سکتا ہے۔ اور رمضان یاد رکھیے، جو لوگ چاند دکھنے کے ساتھ تیاری شروع کرتے ہیں ان کی تیاریوں میں بڑی دقت، پہلے سے پریپریشن، ہر چیز کا، ہر بڑے کام کا پریپریشن ایڈوانس میں کرنا پڑتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ نے جو فرمایا وہ حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگی۔ سو اس کے بعد میں ایک بات اور عرض کروں کہ اپنی ہماری جو اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے، ایمان پر موت سے، کہ آپ اپنے ایمان کی فکر کریں گے اور اپنی اگلی جنریشن کے ایمان کی، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ اگنور نہیں کیا جا سکتا اس کو۔ ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے آپ کے لیے رہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے اس ملک میں اگر آپ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، بھوکے رہ لیں آپ، لیکن ایمان، بچوں کے ایمان کی فکر کریں۔ میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں، یہاں تو وہ صادق نہیں آتی، لیکن میں انڈیا میں اپنے لوگوں سے کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی جتنی فکر تم اپنی بکری کی کرتے ہو کم سے کم اتنی اپنے بچوں کی کر لو، اتنی کر لو، اس سے زیادہ مت کرو۔ اتنی بھی کر لو گے تو اپنے بچوں کو بچا لو گے۔ نشہ، نشہ مال کا ہوتا ہے، نشہ علم کا ہوتا ہے، نشہ موبائل کا ہوتا ہے، اور نشہ ڈرگس کا۔ یہ 4-5 نشے ہیں۔ بڑائی کا نشہ جس کو تکبر کہیں، یہ نشے میں جو بھی پڑا وہ برباد ہو گیا۔ کسی بھی طرح کا نشہ، ہر طرح کے نشے سے بچنے کی فکر کرنی ہے۔ اچھا، اپنی تو فکر کر لی الحمدللہ، بچوں کی فکر بھی کر لی۔ یہ جو اپنے بیٹا ہے، بیٹی ہے، اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمارے پاس امانت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے امانت دی، ہماری زندگی، ہمارا مال، ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن، ہماری بیٹے بیٹیاں، ہمارے پاس امانت ہے۔ تو ہر امانت کے بارے میں سوال کیا جائے، نسلوں کے بارے میں سوال کیا جائے، آپ نے کیا فکر کیا، کیا انتظام کیا؟ میں اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے اپنی زندگی کا سب سے زیادہ جو ہے ہمارے پاس، سب ہمیں انویسٹ کر دینا چاہیے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت۔ سارا کچھ بھی اگر ہم انویسٹ کر دیں تو بھی کم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مکان، وہ مکان باقی رہے، اور میں اپنے بچے یا بچی کی تربیت اور تعلیم پر جو کر سکتا تھا وہ نہیں کر پایا، پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ مکان میں نے بچا لیا، مکان بچا لیا، مکین کھو دیا، ہے نا؟ نان سینس ہے۔ میرا مکان رہے نہ رہے، میں کرائے کے مکان میں رہ لوں گا، جھوپڑی میں رہ لوں گا، اپنے بچے اور بچی کی تعلیم اور تربیت پر میرے پاس جو کچھ ہے سب جھونک دوں گا۔ یہ ارادہ دل میں ہو جانا چاہیے۔ میرا ٹائم، میری ایفرٹس، میری قابلیت، میرا پیسہ، سب کچھ میں اپنے بچی اور بچے کے اوپر انویسٹ کروں گا۔ یہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہے۔ جو چیز آپ نے بنائی ہے اور جو بچائی ہے آپ نے، اس سے زیادہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو عطا کر دیں گے اگر آپ نے اچھی تعلیم اور تربیت۔ جو چھوڑ کے ہم جانے والے ہیں بچوں کے لیے، مکان ہے، بزنس ہے، گاڑی ہے، فلاں ہے، جو کچھ بھی آپ چھوڑ کے بچوں کے لیے جانے والے ہیں، اس سے زیادہ انشاءاللہ وہ خود کما لے گا، بنا لے گا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنی شخصیت بنا لے گا۔ پیسہ کسی کام آئے گا اگر اس کی شخصیت نہیں بنے؟ بزنس کام آئے گا؟ کام کیا آئے گا؟ اس کی شخصیت کام آئے گا۔ کیسا آپ نے یہ جو پیڑ چھوڑا ہے وہ کیسا ہے؟ پھلدار ہے، کانٹے دار ہے، خوشبودار ہے یا بدبودار ہے؟ یہ فیصلہ آپ کو آج کرنا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کیسا چھوڑ کے جائیں گے؟ سنیے، اگر قابل اولاد چھوڑ کے جائیں گے، آپ نیک اور دیندار اولاد چھوڑ کے جائیں گے، ایماندار اولاد چھوڑ کے جائیں گے،
تو اس کے اعمال حسنہ، اس کی نیکیاں مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. مکان صدقہ جاریہ نہیں بنے گا، بزنس صدقہ جاریہ نہیں بنے گا. اگر خراب ہے تو وہ تو سب کھا پی کے برابر کر دے گا. اگر وہ کسی نشے میں ہے، دولت کے نشے میں ہو یا ڈرگس کے نشے میں ہو، کسی بھی طرح کے نشے میں ہو، آج کی تاریخ میں انڈیا کی سوسائٹی بھی اور یو کے کی بھی مسلم سوسائٹی بڑے چیلنج میں سے ایک چیلنج ہے ڈرگس کا. ایسے ماں باپ کو مجھے بتائیے، جن ماں باپ کے بچے ڈرگس میں پڑ گئے، ان ماں باپ کو ماں باپ کہلائے جانے کا حق ہے، ادھیکار ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اوپر لعنت اور دھتکار ہے، لیکن سچی بات تو یہی ہے. کہنا نہیں چاہتا ہوں پر سچ تو یہ. خدمت ایک سبجیکٹ ہے، خدمت. میں کسی جگہ کانفرنس، نیدرلینڈ کا ایک بڑا پروفیسر کسی یونیورسٹی کا، میں اور وہ دونوں ایک ٹیبل پہ کھانے کی کانفرنس پوری ہوئی. کسی نے کہا کہ یہ لیڈرشپ کوالٹیز کا کیسے بچوں میں اور نوجوانوں میں لیڈرشپ کوالٹی کیسے پیدا کری جائے، اس کا اسپیشلسٹ ہے اور اس کے اوپر کریکولم تیار کرتا ہے، نصاب تیار کرتا ہے. اور فلاں فلاں بہت، کسی ہمارے آرکیٹیکٹ نے، وہ بھی غیر مسلم تھا، اس نے اس کے بارے میں بہت ساری تعریف کری کھانا کھاتے کھاتے. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ مجھے 3 جملوں میں بتائیے کہ کسی انسان کو ہم اگر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنا چاہتے ہیں اس میں، تو کیا کیا چیز. تو اس نے کہا کمپیشن، خیر خواہی، اور دوسرے یہ کہا کہ کنٹینیوس، مستقل مزاجی کے ساتھ. اور تیسرا کہا ہمبل، تواضع. تو اس کو تو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں اپنے دل میں سوچتا رہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو پہنچایا ہے، اس کی بیسکس میں ہے کہ تواضع ہو، ہمبلنس. اس دین کی خصوصیات میں سے تواضع. یہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے ماننے والوں نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اگر کچھ تواضع ہے تو دکھاوے کی ہے. اگر ہے بھی کچھ تواضع تو زیادہ تر لوگوں میں، ہم جیسے لوگوں میں دکھاوے کی. اصل میں، ریئل میں جو ہمبلنس ہے، اس سے ہم محروم ہو گئے، سوسائٹی بھی محروم ہو گئی. اور اسی طرح خیر خواہی بڑی بنیادی چیز ہے، خیر خواہ ہونا. اسی لیے پڑوسی کے بارے میں کیا کہا گیا، بہت ساری چیزیں اس کے. ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں اور انڈیا کے مسلمان بہت ساری طرح طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہیں، اور نیا نہیں. عالم اسلام نے پچھلے 200 سال میں بہت سارے عروج نہیں، زوال ہی کے قصے کو دیکھا ہے، لگاتار دیکھا. 200 سال سے ایسے ہی پہلے اسپین کا ہوا، وہ 200 سال سے کچھ زیادہ ہو جاتا ہے. پھر مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا، حالانکہ اس کا ڈائریکٹ اسلام سے دونوں جگہ پہ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن مسلمان تو تھا. پھر بلقان کا ہوا، پورے خطے کا بلقان کا ذکر میں نے صرف کیا، اس پورے ریجن کا. پھر چاہے آخر میں بالکل مدعا ہی صحیح، لیکن خلافت کا ہوا، وہ اس سے پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا تھا. پھر بر صغیر میں ٹکڑے ہوئے، اور اب تو حالات دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہر جگہ مسلم ڈومینیٹڈ سوسائٹی، مسلم میجورٹی سوسائٹیز والے، مسلم
مسلم رولنگ والے مسلم رولرز جہاں بیٹھے ہیں وہاں کے مسلمانوں کا حال دیکھ لیجیے، جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہے، ابھی بالکل اقلیت کا اقلیتوں کا ذکر کر رہے تھے، ان کو دیکھ لیجیے سب کے مسلمان۔ سو ہم لوگ جہاں مائنورٹی میں ہیں دنیا بھی ایسے ہی، حالانکہ ورلڈ کی لارجسٹ پاپولیشن انڈیا میں رہتی ہے، ورلڈ کی لارجسٹ مسلم پاپولیشن انڈیا میں رہتی ہے، کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ انڈونیشیا کہتے ہیں تو انڈونیشیا والے گنتی کس طرح کرتے ہیں اور ہمارے یہاں گنتی کس طرح ہوتی ہے؟ ایمانداری سے کرا لو گنتی، پتہ چل جائے گا، زیادہ ہی ہم، لیکن ہم اس کو فخر کی کوئی بات نہیں ہے، چاہے ہم کم ہوتے لیکن ویسے ہوتے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا، تو کیفیت ہی ڈیفرنٹ ہونی تھی۔ لڑائی باہر کی نہیں ہے، لڑائی تو اندر کی ہے، لڑ رہے ہیں باہر جا کے۔ آپ کا میدان جنگ کیا ہے؟ میدان جنگ دوسرے نہیں ہے، میدان جنگ تو ہم خود ہی ہے۔ سوری، مطلب تھوڑا سا یہ ڈفرینٹ بات ہے، آج کے سبجیکٹ سے باہر کی بات ہے، لیکن پھر بھی اتنا تو ہمیں سمجھنا ہی ہوگا، بحران کہاں ہے، کرائسس کہاں ہے، کیا ایکسٹرنل کرائسس ہے یا انٹرنل کرائسس ہے؟ یاد رکھیے، اگر انٹرنل کرائسس کو ہم کاؤنٹر نہیں کر سکے تو ایکسٹرنل کرائسس کو کبھی ایڈریس کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ میں آیا ہوں، میری باتیں کچھ اور ہیں، دوسرے کوئی صاحب آئیں گے ہم سے زیادہ قابل ہوں گے، وہ کچھ اور بات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر آپ یہ والی ساری باتیں ان کو بتائیں گے، سنائیں گے، تو ہر بات کا کاؤنٹر ان کے پاس موجود ہوگا، نہیں جی انہوں نے تو ایسے کہا، ایسے نہیں، ایسے بات صحیح، اور ان کی بات بھی صحیح ہوگی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پرابلم کیا ہے کہ ہمیں اپنے اندرونی بحران کو، انٹرنل کرائسس کو پہلے ایڈریس کرنا ہے، ایک اچھا انسان بن جانا ہے، ایک مناسب مسلمان بن جانا ہے۔ بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ آپ بہت اونچے درجے کے مسلمان بن جائیں، ایک مناسب سے مسلمان بن جائیں، اللہ میں سے مقابلہ کرنا بند کر دیں، سو بات دوسری طرف چلی گئی۔ ایک لاسٹ پوائنٹ ہے جو میں نے یہاں نوٹ کیا، وہ ہے پولیٹکس۔ جہاں ہم اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہیں، وہاں ہمارا حصہ ہر لیول کی پولیٹکس میں ضرور کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے۔ پولیٹکس کا مطلب ڈائریکٹ الیکٹرل پولیٹکس میں جانا نہیں ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ایک پارٹیسپیشن ہونا چاہیے، مناسب سے پارٹیسپیشن۔ ہمارے ہاں ایک کام یہ کیا گیا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے بہت ہوشیاری کے ساتھ ہم کو سائیڈ لائن کر دیا ہے، اس نے یہ کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم نے بھی کہا ہمیں وہ نہیں چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک خاص سوچ والی پولیٹیکل پارٹی نے ہمارے بارے میں اپنا اسٹیٹمنٹ، اپنا بیانیہ، اپنا ایٹیٹیوڈ یہ اپنایا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے بغیر کریں گے۔ ہم نے بھی یہ کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم ان کو ہر حال میں گراتے ہیں۔ ٹھیک، دونوں طرف سے ایک بات، نتیجہ یہ ہو گیا کہ ان کا کچھ بگڑا نہیں، ان کا فائدہ ہو گیا اور ہمارا نقصان۔ ہمارا نقصان یہ ہو گیا کہ جس کو ہم نے کہا تھا ہم ہر حال میں گرا کے رہیں گے، وہ تو بن گیا، اور جن کے پاس اس کو گرانے کے لیے ہم گئے تھے انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم تو اپنی مجبوری میں آ رہے ہو، تم نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو گرانا ہے، اس لیے آئے ہو ہمارے پاس، سمجھ رہے؟ تو پولیٹکس تو کہنے اور کرنے کے فرق کا نام ہے، یاد رکھیے گا، اسلام اور ایمان کہنے اور کرنے کے ایک جیسے ہونے کا نام ہے۔ تو اب تو ویسے بھی آواز بند ہو رہی ہے تو آپ لگانے آ گئے، چلیے جزاک اللہ۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، پولیٹکس نہیں،
ایمان جو ہے نا، نام ہے کہنے اور کرنے کے ایک ہونے کا، اگر ذرا ڈفرینس ہوا تو منافق. اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے آخری درجے میں پہنچائے گا. اس لیے کرنی اور کتنی کو ایک کر لیجیے، بولنے کو اور کرنے کو ایک کر لیجیے. بول دیجئے مجھے یہ نہیں چاہیے، میں یوں نہیں ہوں. اگر نہیں ہیں آپ تو کہہ دیجئے میں یہ نہیں ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ میں ایسا ہوں اور ہیں ہوں کچھ اور، کر رہے ہوں کچھ اور. جو کہہ دیجئے اسے کر دیجئے. وہ جو 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں نا منافق، 3 بھی ہیں 5 بھی ہیں. پولیٹکس ایسی چیز ہے، اسی لیے منافقت والا گیم ہے یہ پولیٹکس. وہ ایسی چیز ہے کہ کہنا اور کرنا الگ الگ ہونا ضروری ہے. موجودہ زمانے کی پولیٹکس ہے. آپ اس ڈیموکریسی جو ڈیموکریسی یہاں ہے، جو ہمارے یہاں ہے، وہ ڈیموکریسی بھی بہت ہی بیوقوفی کا سب ہے. وہ کھیل ہے، تماشا ہے، ریئل ڈیموکریسی نہیں ہے. خیر، تو یہ میں واپس اس بات پر آتا ہوں کہ جیسی بھی آپ کے پاس جیسی بھی ہے، الٹی ہے، سیدھی ہے، ٹیڑھی ہے، منافقت ہے، فلاں فلاں، آپ کے پاس ہے. یہی ایک موقع ہے آپ کو بہت سارے اپنے حقوق کو اسٹیبلش کرنے کا اور اپنے فرائض کو ادا کرنے کا. یاد رکھیے گا، یہ صرف سوال حق حاصل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ سوال فرض کے ادا کرنے کا ہے. آپ کی جو ریسپانسبلٹیز پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سے یہ ایک ریسپانسبلٹی یہ بھی ہے، ایک ذمہ داری یہ بھی ہے. کچھ ذمہ داری اپنے لیے ہوتی ہے، اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے، پیرنٹس کے لیے ہوتی ہے، فیملی کے لیے ہوتی ہے. اور کچھ ذمہ داری سوسائٹی کے لیے ہوتی ہے اور نیشن کے لیے ہوتی ہے. آپ کسی بھی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے. ہر ذمہ داری کو اس کے موقع کے حساب سے آپ کو ادا کرنا. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. جیسے ایک آخری بات جو میں نے بیچ میں ذکر کیا، ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، مسٹیک کہہ لیں یا حالات ایسے بنے ہیں جو چاہے. آپ کے ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو ہر جگہ موجود ہونا چاہیے. پولیٹیکل پارٹی میں، پولیٹیکل سسٹم میں جو ڈیموکریٹک رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے ملٹی لیئر سسٹم، بالکل چھوٹے لیول پر کونسل کے لیول پر ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر ہوتا ہے، پھر اس سے ہوتا ہے. تو ملٹی لیئر سسٹم ہے ڈیموکریسی کے تھرو سوسائٹی کے لیے سرو کرنے کا، اپنے لیے جسٹس حاصل کرنے کا. یہاں تو جسٹس کا بہت زیادہ مسئلہ پولیٹکس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو وہ بھی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں تو بنا پولیٹیکل پاور کے آپ سوشل جسٹس بھی حاصل نہیں کر سکتے. الحمدللہ یہاں اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا یہاں بھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ بالکل آپ اپاہج بن کے رہ جائیں گے. اس لیے یہاں کے لوگوں نے زیادہ پولیٹکس کی طرف توجہ نہیں دی، تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے. ورنہ تو آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک کے بہت سارے فیصلوں کا بہت سارا امپیکٹ تیسری دنیا کو پڑتا ہے. اگر آپ کا ایک مناسب سا پارٹیسپیشن یہاں کے پولیٹیکل سسٹم میں ہوگا تو آپ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تھرڈ ورلڈ کے غریبوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوٹی سی خدمت کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان غریب ملکوں کو جن کو سپر پاورز غلام بنانے کے لیے بہت سارے غلط سلط کام کرتے، تو یہاں آپ کا جو یہ حصے داری ہے ہو سکتا ہے کسی پورے ملک کے لیے فائدے مند ہو جائے کبھی نہ کبھی. اب نہ صحیح اور کچھ سالوں میں آپ پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا ہوں، لیکن یہ کہ بہت بڑا رول ہے، بہت بڑی حصے داری ہو سکتی ہے غریب لوگوں کی مدد کروانے میں. اگر تھوڑا سی حصے داری کی وجہ سے کوئی ایک اچھا آدمی آپ میں سے یا آپ کی سپورٹ کی وجہ سے
ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہی کو سپورٹ کریں. نو, ہم اپنے ہاں یہ کہتے ہیں کہ میرا سگا بھائی اس کے مقابلے پہ کوئی ایماندار غیر مسلم ہو, اور ایک طرف میرا سگا بھائی ہو جس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ کیپیسٹی نہیں ہے اس کی جو کیپیسٹی اس غیر مسلم کی ہے, تو میں سب لوگوں سے کہتا ہوں اس غیر مسلم کو دیجیے. ایک فخر الدین علی احمد مرحوم ہوا کرتے تھے, وہ پریزیڈنٹ ہوئے انڈیا کے, اور نیچے سے بن کر کے آئے تھے, وہ فریڈم فائٹر تھے اور کیا تھے, آخر میں پریزیڈنٹ آف انڈیا بنے. وہ ان کا ایک مقولہ, گجرات کا ہماری جمعیت کا ایک ڈیلیگیشن ان کے پاس گیا تھا جب وہ پریزیڈنٹ تھے, کسی ایک آدمی کو ٹکٹ دلوانے کے لیے, اسمبلی کا ٹکٹ دلوانے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس آدمی کو ٹکٹ دلوا دیجیے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ اس کے مقابلے پہ جو ٹکٹ مانگ رہے ہیں, ٹکٹ سمجھتے ہیں یہ نومینیشن جو پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا, اس نومینیشن کے لیے انہوں نے سوال کیا فخر الدین علی احمد نے کہ اس پہ سامنے کون ہے. تو کسی صاحب نے اس ڈیلیگیشن میں سے کہہ دیا سامنے تو سارے غیر مسلم ہیں, یہ تو اکیلا مسلمان ہے. بہت خفا ہوا وہ. انہوں نے کہا تم مسلمان غیر مسلم کی بات کر رہے ہو, مجھے یہ کہتے تم کہ اس کے مقابلے میں جتنے لوگ ہیں وہ سب بے ایمان ہیں یا فرقہ پرست ہیں, کرمنل ہیں. پھر یہ بات کہی جو واقعی سنت حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. انہوں نے کہا اگر مسلمان ہو اور قابل نہ ہو اور ایماندار نہ ہو, شریف نہ ہو, کیپیسٹی نہ ہو, اور اس کے مقابلے میں غیر مسلم ہو, ایماندار ہو, شریف ہو اور کیپیسٹی رکھتا ہو, اور کمیونل نہ ہو, فرقہ پرست نہ ہو, دشمن نہ ہو مسلمانوں, تو وہ 1000 گنا بہتر ہے وہ غیر مسلم. سو بالکل یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اور آئسولیشن کی دعوت دے دیں یہاں پہ کہ جی ہم تو مسلمان کو ہی دیں گے. یہ مطلب نہیں. یہ مطلب ہے کہ آپ کا پولیٹکس میں پارٹیسپیشن ہونا چاہیے, اور جو اچھے لوگ ہیں ان کے سلیکشن میں آپ مدد کریں. آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اچھے لوگ سلیکٹ ہو جائیں, الیکٹ ہو جائیں اچھے لوگ. اب آپ کی سپورٹ سے اگر کوئی اچھا آدمی الیکٹ ہوگا تو کچھ نہ کچھ آپ کا بھی خیال کرے گا, آپ کے جذبات کا بھی خیال کرے گا, اس کا فائدہ تیسری دنیا کو بھی پہنچ سکتا ہے. تو یہ میری کچھ باتیں تھیں بکھری ہوئی سی. اللہ تعالیٰ تم حضرات کو جزائے خیر دے. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب تشریف رکھتے ہیں, تو بیان تو اگر ان کا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. قاری صاحب نے بہت شاندار تلاوت کی, میں نے مجلس میں پہلی مرتبہ سنا, خصوصی نشستوں میں تو بہت مرتبہ سنا, لیکن باقاعدہ مجلس میں پہلی مرتبہ سنا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. مولانا صاحب ہمارے امام صاحب ہیں, ان کو بھی بہت جزائے خیر دے. انہوں نے بلا دیا, اور وہ جو انہوں نے بلا لیا مجھ کو, شوکت بھائی کے, اصل ہمارے میزبان شوکت بھائی, ہم لوگوں نے وہ اپنے ہاں انڈیا میں بہت سالوں سے کوشش کر رہے تھے کہ جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں ان کو وہ کیا جائے, کمپائل کیا جائے, اور اس کو پریزنٹیشن کے قابل بنایا جائے, تاکہ اپنے ملک کے بھی ذمہ داروں تک اور فکر مند لوگوں تک ہم اسے پہنچا سکیں, اور گلوبل بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے پاس اور ملک کی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان تک پہنچا سکے ٹھیک طریقے سے. خالی میڈیا کی خبر پر نہیں بلکہ گراؤنڈ زیرو سے کلیکٹ کریں اور وہ کریں. تو پھر ہم نے کسی طرح یہاں مین والوں کو پکڑا. مین والوں نے سفیان صاحب کو بڑی مشکل سے وہ ملاقات کا انہوں نے ٹائم دیا. میں نے کہا اتنی مشکل تو نریندر مودی سے ملنے میں نہیں ہوتی جتنی مشکل سفیان صاحب سے ملنے میں ہو رہی. پھر ملاقات ہوئی اور ہم لوگوں نے الحمدللہ کچھ 1.5-2 سال سے کام شروع کر دیا ہے. تو وہ اس ٹیم میں یہ بھی تھے, یہ ہمارے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں آن لائن, اور اسسمنٹ کرتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں. ہر 2 مہینے پر ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے پچھلے کچھ 2 مہینے پہلے کانٹیکٹ کیا کہ ایک پروگرام رکھنا چاہتے ہیں, تو میں 2 دن کے لیے یہاں آ گیا ان کی دعوت پر. یہ بھی معلوم ہے کہ لوگوں کو پولیٹکس کی بات ہو رہی تھی, ختم کر رہا تھا میں, تو یاد آ گیا کہ آپ لوگوں کا پارٹیسپیشن. دیکھیے سوسائٹی ملٹیپل پرابلم میں ہے, یہاں کی بھی وہاں کی بھی ہر جگہ. تو سوسائٹی کو خدمت کرنے کے لیے ملٹی ڈائمینشنل ایفرٹ بھی کرنے پڑیں.
ایک سے کام نہیں چلے گا، تو سارے کام کرنا ہے۔ آپ کا پولیٹیکل انوالومنٹ بھی ہونا پڑے گا، سوشل انوالومنٹ بھی ہونا پڑے گا، اپنے انر جو کرائسس ہے اس سے بھی لڑنا پڑے گا، آؤٹر کرائسس سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو۔ لڑنے کا مطلب وہ لاٹھی ڈنڈا نہیں ہے، لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا صحیح آؤٹ لک ہونا چاہیے، صحیح انفارمیشن ہونی چاہیے، صحیح ریسرچ ہونی چاہیے، آپ کا ریسپانس ریئیکشنری نہیں ہونا، آپ کو ریئیکشن نہیں کرنا چاہیے بلکہ انفارمیشن بیسڈ ریسپانس ہونا چاہیے، لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنا کر شارٹ ٹرم گولز کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اس میں بہت بڑا حصہ مینڈ یا اس جیسی آرگنائزیشنز کا ہے۔ تو ہم نے تو چونکہ مینڈ کا تجربہ کیا ہے، ہم 1.5-2 سال سے ان کے ساتھ کولیبریٹو مینر میں انڈیا میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ، حالانکہ جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں ہوا ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے، بہت کچھ ہونا ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ شوکت بھائی کی توجہ تھوڑا اور بڑھ جائے۔ تو آپ لوگوں کو، آپ کے پاس جو اپنی آرگنائزیشنز ہیں، الگ الگ طریقوں پہ کام کرنے والی الگ الگ آرگنائزیشنز ہیں، ان کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگنور مت کریے آپ اپنی آرگنائزیشنز کو، جو بھی جہاں جو کام کر رہا ہے، کوئی ایجوکیشن میں کام کر رہا ہے، کوئی ایڈوکیسی کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی جو جس طرح کے بھی، جیسے مینڈ کے تو کئی طرح کے کام ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگوں کو ان کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔